تربت اور ماشکیل میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ 700 سے زائد صحت کے مراکز حکومتی توجہ کے منتظر۔ آج سپٹمبر کی 25 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپوش بات۔ پولیس ذرائع کے مطابق تربت کے نواحی علاقے بہمن میں سرپ پراڈو گاڑی میں سوار مسلح افراد نے فائرنگ کر کے میر کلاتک کے رہائشی شعیب احمد ولد محمود احمد کو قتل کر دیا۔ پولیس نے لاش قبضے میں لے کر ٹیچنگ اسپتال تربت منتقل کر دیا، جبکہ ماشکیل بجرائی بارڈر پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے بلال احمد ولد پیر محمد جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو سول اسپتال ماشکیل منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ضروری کارروائی کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب نے بلوچستان میں صحت کے نظام کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ صوبے میں 700 سے زائد بنیادی مراکز صحت کی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ بنیادی صحت مراکز کی عمارتوں میں سے کئی عمارتیں اب استعمال کے قابل بھی نہیں رہیں۔ دوسری جانب سیلاب کے بعد متاثرہ علاقوں میں مختلف وبائی امراض کا پھیلاؤ کی وجہ سے سیلاب سے متاثرہ مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ صوبہ کے دور افتادہ علاقوں کی صورتحال تو اور بھی گمبھیر ہے۔ حالیہ سیلاب اور بارشوں سے صحت کا نظام مزید درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ لسبیلا، جعفر آباد، پشین، نصیر آباد اور کوہلو سمیت صوبے کے دیگر اضلاع میں بنیادی صحت مراکز BHU، علاقائی صحت مراکز RHU اور سول ڈسپنسریز کی 700 سے زائد عمارتیں متاثر ہوئی ہیں۔ سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ ان صحت کے مراکز میں سے 278 مراکز کی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث یہ مراکز غیر فعال ہو گئے ہیں۔ طبی مراکز غیر فعال ہونے سے متاثرہ علاقوں میں سیلاب متاثرین کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہب میں نوجوان چھت سے گر کر جاں بحق۔ شیرانی میں ٹریفک حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ لسبیلا کے صنعتی شہر ہب کے علاقے لاسی روڈ مندر کے قریب زیر تعمیر گھر کی چھت سے گر کر نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کو ایدی ایمبولینس کے ذریعے جام غلام قادر ٹیچنگ اسپتال ہب منتقل کر دیا گیا۔ ایدی ذرائع کے مطابق متوفی کی عمر 35 سال ہے اور اس کی شناخت حال نہ ہو سکی۔ گزشتہ شب شیرانی کے علاقے مانی خواہ کے قریب 2 بسوں میں تصادم ہوا۔ تصادم میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے 2 شدید زخمی کو جوب سول اسپتال سے کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ بلوچستان میں ڈینگی کے مزید 29 کیس رپورٹ، رواں ہفتے تعداد 127 ہو گئی۔ محکمہ صحت بلوچستان کی رپورٹ کے مطابق جمعہ کو صوبے کے ضلع لسبیلا میں ڈینگی کے 29 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد رواں ہفتے 3 اضلاع کیش گوادر اور لسبیلا سے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 127 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال ڈینگی کے اب تک 3325 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر خضدار کا ڈرگ انسپکٹر کے ہمراہ چھاپہ، 10 سے زائد کلینکس اور لیبارٹریز سیل۔ کمشنر کلات ڈویژن داؤد خان کلجی، ڈپٹی کمشنر خضدار میجر ریٹائر محمد علی اسکبزئی نے عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر خضدار کو عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 10 سے زائد عطائی ڈاکٹرز اور بغیر لائسنس میڈیکل لیبارٹریز کو سیل کر دیا گیا۔ ضلع بھر میں عطائی ڈاکٹروں، بغیر لائسنس کلینک چلانے والوں اور نان کوالیفائڈ میڈیکل اسٹورز مالکان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا، تاکہ شہریوں کو ان غیر قانونی طور پر میڈیکل اسٹور چلانے والوں اور میڈیکل پریکٹس کرنے والوں سے بچایا جا سکے۔ پنجگور میں چتکان بازار میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو لاکھوں روپے لوٹ کر فرار۔ پولیس کے مطابق چتکان بازار سبزی منڈی میں واقع صرافہ کی دکان میں ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکو نے گن پوائنٹ پر لاکھوں روپے لوٹ لیے۔ پولیس نے دکان مالک کی مدیت میں رپورٹ درج کر کے واردات کے متعلق مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ بلوچستان کے اساتذہ سے BF کی کٹوتی اور ادائیگی گریڈ کے مطابق کی جائے GTA۔ گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن بلوچستان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ تعلیم میں اساتذہ کرام سے BF کی کٹوتی ٹائم اسکیل کے مطابق اور واپسی ادائیگی اصل گریڈ کے حساب سے کی جاتی ہے، جو کہ غیر منطقی ہے۔
JV टीचर्स से BF की कटौती टाइम स्केल्स B16 और अदायगी असल ग्रेड यानी B9 के हिसाब से होता है। बयान में इस तफरीक और तफावत को निराला दस्तूर करार देते हुए इसे मुलाजिमीन दुश्मनी से ताबीर किया गया है। पे स्केल्स 2022 के इतलाक़ से कटौती और अदायगी में बहुत बड़ा अदम तवाज़ुन आ चुका है। बयान में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, सेक्रेटरी SND और सेक्रेटरी तालीम से BF की अदायगी और कटौती दोनों टाइम स्केल पर या अदायगी और कटौती दोनों असल ग्रेड के मुताबिक करने की पुरजोर मुतालबा किया गया। साबिक तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान को वसूल की गई दोहरी तनख्वाह वापस जमा कराने का नोटिस। बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक तर्जुमान लियाकत शाहवानी को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि साबिक तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने दोहरी तनख्वाह की मद में 22,94,000 रुपये से ज़ायद कौमी ख़जाने से वसूल किए और बारहा उन्हें तहरीरी और ज़बानी आगाह किया गया कि पैसे वापस जमा कराएँ। लियाकत शाहवानी ने माहाना अक़सात पर मतलूबा रकम जमा कराने पर राज़ी भी हुए थे और 2 अक़सात जमा कराने के बाद 12,35,200 रुपये बकाया है। नोटिस में लियाकत शाहवानी को कहा गया है कि अगर फौरी तौर पर पैसे जमा ना कराए गए तो उनके खिलाफ एंटी करप्शन में FIR दर्ज की जाएगी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से जारी नोटिस पर साबिक तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि दोहरी तनख्वाह की मद में 11 लाख रुपये हुकूमत को वापस करा चुका हूँ। महकमा SNGAD की तरफ पिछले साल के वाजिबात हैं। मैंने कहा हुकूमत मेरे वाजिबात दोहरी तनख्वाह की मद में एडजस्ट करे, लेकिन 1 साल के दौरान सूबाई सिविल सेक्रेटेरिएट के 50 चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन वाजिबात की अदायगी में महकमा सुस्त रवि का मुज़ाहिरा कर रही है। असरारुल्लाह ज़हरी और नवाब ज़ुल्फ़िकार अली मग़सी की मुलाकात कौमी बका के लिए जद्दोजहद पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के सरबराह मीर असरारुल्लाह ज़हरी ने नवाब ज़ुल्फ़िकार अली मग़सी से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान में हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बलोच यकजहती के लिए किरदार अदा करने और तमाम कौम परस्त वतन दोस्त रहनुमाओं को चंद एक नुकात पर मुत्तफ़िक और मुत्तहद करने और आने वाली नस्ल को एक रोशन सियासी मुस्तक़बिल की तरफ रहनुमाई करने और कौमी बका की खातिर नफ़रतों को पसे पुश्त डालने का तहैया किया गया। दिन भर की अहम खबरों और आला ताज़ा पर मुश्तमिल बलोचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अर्शब बलोचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलोचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। आलमी और इलाकाई ख़बरें। कुर्द खातून की हलाकत, ईरान में हंगामे, 50 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद गिरफ़्तार। ईरान में ज़ेर हरासत कुर्द खातून की मौत के बाद फूटने वाले हंगामों में 50 अफराद हलाक जबकि 700 से ज़ायद अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं। गैर मुल्की ख़बर रसां अदारे के मुताबिक ईरान में ज़ेर हरासत कुर्द खातून की मौत के बाद एहतजाज का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अब तक 700 से ज़ायद मुज़ाहिरीन को गिरफ़्तार किया जा चुका है। ईरानी सदर का कहना है कि गिरफ़्तार किए गए लोगों से फ़ैसला कुन तरीके से निपटेंगे। ईरान मुज़ाहिरों का सिलसिला 31 सूबों तक फैल चुका है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गुज़िश्ता एक हफ़्ते जारी एहतजाज में अब तक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। वाज़ेह है कि ईरानी पुलिस ने 22 साला कुर्द खातून महसा अमीनी को कुछ दिन कबल हिजाब न करने पर हिरासत में लिया था और 3 रोज़ बाद तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो 16 सितंबर को इंतकाल कर गई थे। रूस यूक्रेन जंग, खारकिव में लड़ाई के दौरान हलाक 400 अफराद की लाशें बरामद। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बदस्तूर जारी है। खारकिव में लड़ाई के दौरान हलाक होने वाले 400 अफराद की लाशें बरामद कर ली गईं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूसी सदर की जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को संजीदगी से लेना चाहिए। रूस की कब्ज़े में लिए गए इलाकों पर
کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش جاری ہیں۔ زیر قبضہ علاقوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوششوں کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یوکرینی فورسز روس کی فارورڈ لائنز پر حملہ کرنے میں مصروف ہیں۔ خارکیو میں لڑائی کے دوران ہلاک ہونے والے 400 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ تمام افراد کو اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق تمام افراد روسی فوج کے فضائی اور زمینی حملوں میں ہلاک ہوئے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ صدر پوتن کی یوکرین پر ایٹمی حملے کی دھمکیوں کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے برطانوی خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ جنگ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ یوکرین نے روسی فوج کو ایک کونے میں دھکیل دیا ہے۔ صدر پوتن یوکرین کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یوکرین پر روسی حملے کو 7 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طویل جنگ کے باوجود روسی افواج بیک فٹ پر ہیں۔ معاملے کا سفارتی حل نکالنا چاہیے جس میں یوکرین کی خود مختاری کا تحفظ شامل ہو۔ اگر سفارتی حل کے بغیر جنگ ختم ہو گئی تو ایک اور جنگ کا خطرہ برقرار رہے گا۔ سیلاب میں امریکی امداد میں کمی کی وجہ وسائل کا فقدان ہے۔ امریکہ پاکستان تعلقات نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ امریکی محکمہ خارجہ کے کونسلر ڈیرک شولیٹ نے کہا ہے کہ 2010 کے سیلاب کے مقابلے میں حالیہ سیلاب کے دوران امریکی امداد میں کمی کی وجہ وسائل کا فقدان ہے۔ پاکستان امریکہ تعلقات نہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ڈیرک شولیٹ کا کہنا تھا کہ سن 2010 میں صورتحال اکثر مختلف تھی۔ امریکی کانگریس نے اس وقت پاکستان میں عوام کی فلاح کے لیے اربوں ڈالر مختص کر رکھے تھے جو افغان جنگ میں کی گئی کوششوں کے اعتراف میں دیے گئے تھے، لیکن اس وقت ہمارے پاس وہ وسائل نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امداد میں واضح کمی کی وجہ تعلقات میں سرد مہری ہرگز نہیں بلکہ عالمی معاشی بحران اور یوکرین جنگ بھی اس کی وجوہات میں سے ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔